فرماتے ہیں کہ ایک دانا شخص تھا اور بڑا امیر ترین تھا، حلال طریقے سے روزی کمائی اور بڑا مال جمع کیا، اور جب موت کا وقت قریب آیا تو جب دیکھا کہ اولاد نالائق ہے، میرے جانے کے بعد میرے مال کا غلط استعمال کرے گی، تو اس نے کہا کہ کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا چاہیے، میں نے حلال کمایا، یہ حرام میں لگائے گی، حساب مجھے دینا پڑے گا، حساب مجھے دینا پڑے گا۔ تو مولانا روم لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ آج میں اپنی جو ہے وصیت لکھنے لگا ہوں۔ بیٹے خوش ہوئے کہ چلو ابا جان نے خود ہی کہہ دیا کہ میرا وقت قریب ہے، وصیت لکھی جائے گی، جائیداد تقسیم ہو جائے گی۔ اب وصیت لکھی، پہلی وصیت لکھی، لفافے کے اندر ڈال دی اور اس کے اوپر لکھ دیا یہ وصیت میرے جنازہ ادا کرنے سے پہلے سنانا لوگوں کو۔ جو لوگ جنازہ پڑھنے آئے نا، جنازہ ادا کرنے سے پہلے یہ وصیت سنا دینا۔ پھر ایک اور وصیت لکھی، لکھنے کے بعد لفافے میں ڈال دیا اور کہا کہ جب لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں اس کے بعد یہ وصیت سنانا۔ چنانچہ بزرگ کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جنازہ تیار ہو گیا۔ جب جنازہ تیار ہو گیا، بڑا بیٹا مولوی صاحب کے پاس دوڑتا ہوا ہے، مولوی صاحب جنازہ نہیں پڑھانا ابھی، میرے باپ کی ایک وصیت ہے جو جنازہ پڑھنے سے پہلے کھولنی ہے۔ ہاں جی پڑھو، کھولو وصیت کھولی۔ تو اس بزرگ نے لکھا تھا وصیت کے اندر کہ جتنے بھی لوگ آئے میرے جنازے میں اور آ کر پھر بھی میرا جنازہ نہ پڑھے، بات توجہ طلب ہے، جتنے بھی لوگ آئے جنازہ پڑھنے کے لیے اور میرا جنازہ پھر بھی نہ پڑھے، میری ساری جائیداد ان کے نام ہے، میری ساری جائیداد ان کے نام ہے۔ اب جی صفیں بنی ہوئی ہیں، مولوی صاحب نے وصیت پڑھ لی، اب پھر عالم بھی ہم خود ہیں، مفتی بھی ہم خود ہیں، مسئلہ گھڑ لیتے ہیں۔ ایک شخص صف کے اندر سے نکلا، کہنے لگا یار نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کسی ایک نے بھی پڑھ لیا تو سب کو ثواب ملے گا، چلو جائیداد لیتے ہیں، سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ دوسرے نے کہا کہ یہ جنازہ پڑھ لے گا مجھے بھی ثواب ملے گا، وہ بھی دولت کے لیے ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ تیسرا بھی نکل گیا، رہ گئے بزرگوں کے 4 بیٹے، اب وہ صف کے اندر کھڑے ہیں، وہ دل میں سوچنے لگے یار باپ ہمارا، دولت ہماری اور لے دنیا جائے گی، اور جنازہ تو پھر بھی پڑھ لیں گے، پہلے دولت لیتے ہیں۔ وہ 4 کے 4 بھی جا کے کھڑے ہو گئے، چلو جائیداد وراثت کو نہیں ملے گی لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملے گا، کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملے گا۔ اب مولوی صاحب اور میت جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، سارے دولت کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اب مولوی صاحب انتظار کر رہے، سامنے سے 4 درویش آئے اور کہا مولوی صاحب جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ مولوی صاحب کہنے لگے یہ سارے دولت لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جنازہ پڑھنے کوئی نہیں آیا، جنازہ پڑھنے کوئی نہیں آیا۔ اب وہ درویش تھے نا، اور جو درویش اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہیں وہ دولت کو نہیں دیکھتے، وہ نیکی کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، نیکی نیکی ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ جنازہ پڑھائیں، ہم جنازہ پڑھیں گے۔ ان 4 اور ایک امام نے جنازہ پڑھا۔ اب جنازہ پڑھ چکے، پھر بیٹا دوڑتا ہوا آیا، بیٹا دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا مولوی صاحب ابا جان کی ایک وصیت اور ہے، وہ نماز جنازہ کے بعد کھولنی تھی، تو لہذا وہ بھی پڑھ کر سنائے، جنازہ ہو چکا ہے۔ اب جب دوسری وصیت کھولی، دوسری وصیت کھول کر مولوی صاحب نے پڑھ کر سنایا، اس میں لکھا کیا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ میری پہلی وصیت منسوخ، میری پہلی وصیت کیا؟ منسوخ، میری ساری جائیداد ان میں تقسیم کرو جنہوں نے میرا جنازہ پڑھا۔